السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضرت مولانا زابر القادری جھارکھنڈ سے بات ہو رہی ہے آپ سے؟ جی جی جی، میں جی فقیر حضرت، زابر القادری رضوی۔ جی حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ یو پی نیوز اور یہ نیا سال کسی کو مبارکباد دینا اور پٹاخے پھوڑنا اور ساتھ میں خوشی منانا، یہ سب کہاں سے ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب، جس طریقے سے آپ نے ابھی اپنے جملے میں کہا پٹاخے پھوڑنا، خوشیاں منانا، اس طریقے سے اور ان افعال قبیحہ سے ملوث ہو کر نئے سال کی خیر مقدم کرنا، استقبال کرنا عند شرع جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے پٹاخے، فلجھڑیاں اور اکثر جو رواج دور حاضرہ میں ہے نئے سال منانے کا، جو طور طریقہ جو ہم عوام اہل سنت اور عوام سطح پر جو ہو رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں، تمام کے تمام امور خلاف شرع ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جائز کی پہلو فقط اتنا ہے کہ آپ نئے سال کی مبارکباد یوں کہہ کے دے سکتے ہیں کہ آنے والا سال آپ کے لیے خیر خواہی رہے، خیر خواہی سے گزر جائے، آپ کے لیے عافیت کے ساتھ ہو، یا پھر آپ کے لیے مصیبتیں بلائیں خدا چاہے تو سال آنے والے سال میں آپ کے لیے نہ ہو۔ اس طریقے سے دعائیں دینا کسی کے لیے بھی ایک مسلمان کو دعائیں دے سکتا ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ تو لیکن اب رہی بات، جی فرمائیں۔ تو یہ نیا سال جو ہے تو حرام بھی تو نہیں کہنا چاہیے نا؟ لفظ حرام نئے سال کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ منانے کا طور طریقے کو حرام کہا گیا، امور خلاف شرع کو۔ مثلاً جہاں پہ عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے، مرد عورتوں خلط ملط ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، آتش بازی ہے، ہوائی فائرنگ ہے، اس طریقے سے جو ادھم مچاتے ہیں لوگ رات بھر گانے بجا کر، ڈی جے بجا کر، پٹاخے پھوڑ کر، یہ تمام چیزیں عند شرع ناجائز و حرام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قمری سال سے اسلامی مہینے، اسلامی سال کا آغاز کیا گیا ہے۔ قمری سال، چاند کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کے لیے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ کون سا سال وہ بھی بتا دیجیے، عربی مہینہ سے؟ جی، ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا شروع ہونا پایا جاتا ہے۔ جی، اور خاص کر کے ہیپی نیو ایئر جو لوگ اپنی زبان سے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، یہ طور طریقہ جو ہے انگریزوں کا دیا ہوا ہے۔ یہ انگریز اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، حالانکہ انگریز ہمارا اور پورے مسلمانوں کا دشمن تھا، دشمن ہے، اور جو ہمیشہ دشمن ہی رہے گا۔ اور کسی کفار کی اپنے آپ میں مشابہت اختیار کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مصطفیٰ میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی کہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس نیا سال میں ہم لوگوں کو کس طرح پھر رہنا چاہیے، یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ رہنے کا جہاں تک تعلقات ہے، ہر سال جو ہے آنے والا نیا سال جنوری سے جو لوگ مناتے ہیں، ہم مسلمانوں کو خاص کر کے ان ایام میں 1 جنوری کو یا 21 دسمبر جو آخری سال کا جو دن ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، اس میں فقط ایک دوسرے مسلمان بھائی کو یوں جملے بول کر مبارکبادی پیش کریں کہ آنے والا سال آپ کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو، اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال میں آپ کے لیے تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا آنے والا سال گزر جائے۔ اس طریقے سے دعائیں دے کر مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنی باتیں بتائی گئی
فحاشی، عورتوں کا خلط ملت، ڈی جے، گانے بجانے، یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہے. اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی، تو جو کرتے ہیں اس طرح کے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا سر؟ وہ گناہ کبیرہ کے مستحق ہوتے ہیں، قہر خداوندی کی گرفتار ہوتے ہیں، باعث لعنت و ملامت ہے وہ. ان کو سمجھایا جائے، اسلام کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کیا جائے. اگر پھر بھی باز نہ مانے تو حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اگرچہ وہ نہ مانتا ہو، یہاں پہ تو احکام شرع جو ہے گانے پر اور شراب نوشی پر جو حدود ہیں، تعزیر ہے، وہ تو ہم عائد نہیں کر سکتے. البتہ ان کو ہم دل سے برا جانے، گھن کریں، کیونکہ یہ افعال قبیحہ، امور خلاف شرع، شیطان کے شانہ باشانہ چلنے کی دلیل ہے یہ، اور اس پہ دلالت کرتی ہے. ایسے لوگوں کو برا سمجھیں، برا جانیں، برا مانیں، حتی الامکان اسے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کریں. نہ ماننے کے بعد آپ بری ذمہ ہو جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اسلام کی تعلیم پہنچا دیا. اب مانے وہ نہ مانے وہ جانتا ہے، لیکن ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر و غضب کا شکار ہے، اور عند الناس وہ باعث لعنت و باعث ملامت. جی جی جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین سے نوازا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تب تک پھر اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے چینل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا چینل اللہ تبارک و تعالیٰ دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں معلوم ہو رہے ہیں. اس طریقے سے کام بہت اچھا ہے لوگوں کے لیے، بہتر ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج. یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، جتنے بھی ہیں، اس میں تو ہر ایک کام ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کوئی اسلام کی اسلامی تعلیمات کے لیے پہل کرے، اور پہل کرنے والا بھی باعث ثواب کا مستحق ہے. اور جو سن کر اس پر عمل کرے تو عاملوں کا عمل کرنے کا ثواب بھی بانی کے ایصال ثواب میں اور اضافہ کا باعث بنتا ہے. ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا پہل کیا ہے. لوگ جتنا جانکار ہوں گے، کسی نے عمل کر لیا، کسی کی زندگی سنور گئی، تو ان کی زندگی سنورنے کا اور آپ کے ذریعے وہ سدھر جائے تو آپ کے لیے بہت بڑی سمجھ لیجیے خوش بختی کی بات. جی جی، ٹھیک ہے پھر حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.